بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ باخیریت ہوں گے۔ اب سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز میں ہم نے بات کی، توحید، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں بات کی، آج ہم روزے پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ روزہ کیوں فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے دوسری امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اسلامی شریعت میں مسلمانوں پر سال بھر میں ایک بار روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر صبح صادق سے غروب شمس تک آدمی کھانے پینے، بیہودہ گوئی، فضولیات اور عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے پرہیز کرے۔ روزے کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں، جن میں سے چند ایک ملاحظہ فرماتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدمی کے سب اعمال اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کا بدلہ عام نیکیوں کی جزا سے ہٹ کر میں خود ہی دوں گا، یعنی کہ قیامت کے روز اللہ پاک خود ہی اس کا اجر مقرر کریں گے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، روزے رکھو کیونکہ کوئی عمل اس جیسا نہیں۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا، روزے رکھو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بتاتی چلوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی اس نے تراویح میں قرآن سنا، پڑھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ میں رمضان میں رات کو قیام کی اہمیت بھی بتاتی چلتی ہوں، اس کی فضیلت بتاتی ہوں۔ احادیث میں قیام رمضان یعنی تراویح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری سے روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب رمضان کا آخری اشرا داخل ہوتا تو آپ رات کو جاگتے، ساتھ میں گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں نہایت کوشش کرتے اور کمرے ہمت باندھ لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی کوشش کرتے تھے، دیگر دنوں میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرے اور رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص عبادت میں دلچسپی لے، خود بھی نوافل و اذکار کا اہتمام کرے اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دے اور اپنے ساتھ انہیں بھی بیدار کرے۔
اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اعتکاف کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا بتاتی ہوں۔ یہاں ہم یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے رمضان المبارک یا روزے کا ہونا ضروری نہیں، غیر رمضان اور بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 10 دن سے کم کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ 1 دن یا 1 رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ چنانچہ انہوں نے 1 رات کا اعتکاف کیا۔ دوران اعتکاف میں کثرت سے نفلی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی، تسبیح و تحلیل، تحمید و تکبیر اور درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں دنیا کی فضول باتوں سے اور دنیا داری کے امور و معاملات میں صلاح و مشورے میں بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہیں تو شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں جہاں عورتوں کے لیے مردوں سے الگ ہر چیز کا انتظام ہو اور ان کی حفاظت کا بھی معقول بندوبست ہو۔ پھر اس مبارک مہینے میں ایک انعام شب قدر کا بھی رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لیے قیام کیا اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بہت زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔